تعلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیت طیبین الطاہرین معصومین المظلومین ولعن اللہ علی منکر فضائل وغاصب حقوق مجمعین صلوات۔ یقیناً آپ بہت دیر سے مالک کی اس عظیم ترین عبادت میں مصروف ہیں، لیکن جب بھی صلوات پڑھیں نا تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، تمام عبادتوں میں صلوات وہ واحد عبادت ہے جس میں وہ لا شریک ہر ایک کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے۔ یہ میرے احباب جو تھوڑا دور بیٹھے ہیں، آپ کے بیچ فاصلہ ہے، ایک ایک قدم تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں، یہ بیچ کا فاصلہ بس آپ ختم کر لیجئے۔ بلا فصل کے ماننے والوں میں فاصلہ دیکھنے میں بھی اچھا نہیں لگتا۔ سب مل کر یک زبان نعرہ تکبیر۔ یہ قبلہ صرف میرا اور آپ کا نہیں، ہم سے بہت پہلے وہ علی کا اللہ ہے۔ نعرہ ایسے لگائیں جیسے علی اپنے اللہ کا سننا چاہتا ہے۔ یک زبان مل کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ازل سے ابد تک ان دونوں کا محافظ نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، برائے ظہور وارث مکہ و مدینہ، برائے ظہور وارث کعبہ و کربلا، برائے ظہور وارث سدرۃ المنتہا، برائے ظہور وارث زمزم و صفا، برائے ظہور وارث محمد المصطفیٰ، برائے ظہور وارث علی المرتضیٰ، برائے ظہور وارث صلی اللہ، برائے ظہور وارث حسن المجتبیٰ، برائے ظہور وارث حسین کریم کربلا، برائے ظہور وارث لا الہ الا اللہ، برائے ظہور وارث محمد الرسول اللہ، برائے ظہور وارث علی ولی اللہ الولی العصر صلوات۔ سلامت رہیے، آباد رہیے، دعا گو میرا مالک آپ سب کا اس صفحہ اعضاء پر چل کے آنا قبول و منظور فرمائے۔ جتنے قدم چل کر آپ مالک کے اس ظاہری ذکر کی ظاہری زینت بنے ہیں، میرا مالک آپ کو اپنا اتنا ہی مزید قرب عطا فرمائے۔ بانیان مجلس اعضاء، خادمین صف اعضاء، ہمارے بھائی غلام مصطفیٰ، ان کے بھائی، اہل خانہ، عزیز رشتہ دار، دوست، احباب، جس نے بھی مالک کے اس ذکر کو ظاہری طور پر ممکن بنانے میں جو بھی کاوش، جو بھی کوشش کی ہے، دعا کرتے ہیں پاک بی بی اپنے حق کا صدقہ ان کی اس کوشش کو قبول و منظور فرمائیں، اور اس کا جو بہترین اجر یہ چاہتے ہیں پاک بی بی اپنے ید کل خیر سے عطا فرمائیں۔ کوئی نہ کوئی دعا تو آپ کے دلوں میں بھی ضرور ہوگی، بس وقت مختصر ہے، اس لیے اس دعا میں ساری دعائیں شامل کر رہا ہوں۔ بس یہی دعا مانگتے ہیں، میرا مالک جو تم سے دنیا مانگتا ہے اسے دنیا عطا فرما، اور جو اللہ سے حسین مانگتا ہے اسے حسین عطا فرما۔ آباد و شاد رہیے، سلامت رہیے۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، آغاز میں کہتا چلوں، مجھ سے بہت بہتر، بہت بڑے مالک کا ذکر کرنے والوں کو آپ سن چکے ہیں، بس اپنے حصے کا سجدہ ابدیت مالک کے حضور بصورت ذکر آپ کے ساتھ مل کے پیش کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ باجماعت عبادت کی جائے تو ثواب زیادہ ہوتا ہے، تو بس یہ وہی باجماعت عبادت ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں، جب بھی آپ مجلس حسین میں آنے کے لیے گھر سے نکلا کرو نا، تو گھر سے نکل کر صف اعضاء پر آتے ہوئے راستے میں
سوچتے آیا کرو وہ کون سی دعائیں ہیں جو نماز کے مصلے پر بھی قبول نہیں ہوئیں۔ سارے رستے سوچا کرو کہ وہ دعا کون سی ہے جو نماز کے مصلے پر قبول نہیں ہوئی۔ کیوں؟ جو دعا نماز کے مصلے پر قبول نہیں ہوتی، ایک بار اس دعا کو حسین کے مصلے پر لے آ۔ آپ سلامت رہو، ان ہاتھوں کو حسین خیرات عطا فرمائے۔ زمانہ کر کے تو دیکھے، حسین کے مصلے تک دعائیں لاؤ تو صحیح۔ بات ہی یہ ہے کہ لوگ اللہ اور حسین کے تعلق کو سمجھے نہیں ہیں۔ لوگوں نے کوشش بھی نہیں کی، اتنا ہی طلب کر لیتے کہ مالک تو اپنے تعلق کو سمجھانے کے لیے کچھ عطا تو کر۔ میں ایک جملے میں بشریت میں رہتے ہوئے یہ بتا کے آگے بڑھ رہا ہوں، اللہ اور حسین کے تعلق کو سمجھنا ہے تو پھر بیدار ہو کے یہ جملہ سننا، اللہ اور حسین کا کم از کم معاملہ یہ ہے، تم حسین سے مانگو عطا اللہ کرتا ہے، اللہ سے مانگو عطا حسین کرتا۔ ہائے ہائے ہائے، بسم اللہ، آپ آباد رہے۔ اتنا بڑا احسان ہے حسین کا۔ میں آیا تو حسب معمول میں نے بانی سے پوچھا، غلام مصطفیٰ صاحب سے، اس گاڑی سے یہاں تک آتے آتے عادت ہے میرے، ویسے بھی استاد محترم کا یہ کہنا تھا، میں نصیحت و وصیت تھی قبلہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب علیہ مقام، وہ اکثر کہا کرتے تھے، کہتے تھے جب بھی مجلس میں جاؤ نا ایک باری سے بانی سے پوچھا ضرور کرو کیا سنیں گے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ پورے سال کی محنت کرنے کے بعد بانی سارا دن کھڑے ہو کے انتظار کرتا ہے کوئی تو میری مرضی کا بھی پڑے گا۔ تو میں حسب معمول میں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ آج کی مجلس کا کیونکہ عنوان ہی شہزادہ سرکار علی اکبر بادشاہ ہے، تو انہوں نے خاص طور پر کہا، کہتے میں نے سب کو نہیں بس چند ایک کسی کو کہا بادشاہ کی ذات پر پڑھنے کے لیے، تو ان کی مہربانی مجھے اس قابل سمجھا تو انہوں نے مجھے ڈیوٹی دی ہے کہ میں فضائل پڑھوں اس کے کہ جو حسین کے لیے بھی علی بن کے نازل ہوا۔ آپ آباد رہیں۔ آپ یقیناً بہت دیر سے کائنات کی افضل ترین عبادت میں مصروف ہیں، لیکن بس اتنا ذہن میں رکھیے گا کہ حسین کے علی کا ذکر کرنا ہے، وقت کم ہے، ذکر اس کا ہے جو وقت سے بھی پہلے سے ہے، تو کوشش کروں گا صرف جملوں کی حد تک نہ صحیح دلیل ساتھ رکھتے ہوئے شہزادے کے کچھ فضائل پڑھ کر آپ کی نظر کرتا رہوں۔ حسین بادشاہ پر دو جملے کہہ کر میں آغاز کر رہا ہوں تاکہ حسین کا یہ علی کون ہے جسے آپ اکبر کہتے ہو اس سطح تک جانے کے لیے ذہن استوار ہو سکیں۔ میں اکبر پڑھنے سے پہلے حسین ایسے ہی پڑھ رہا ہوں جیسے قرآن پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، جیسے نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں، ایسے حسین کا ذکر برکت کے لیے کرنے لگا ہوں۔ اور کیونکہ دعا سے بات شروع ہوئی تھی تو ایک جملہ آپ کی دعاؤں کی زمین پر قبولیت کی مہر کے لیے کہہ رہا ہوں، حسین اس ذات کا نام ہے جس سے مانگنے کے لیے مانگنا نہیں پڑتا، حسین اس کریم کا نام ہے، آپ نہ بھی مانگو حسین عطا کرتا ہے۔ حسین سے دعا مانگنے کے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، حسین تیری ان دعاؤں کو بھی جانتا ہے جو ابھی خلق نہیں ہوئی ہیں۔ حسین وہ کریم ہے جو دعا سے پہلے عطا کرنا جانتا ہے۔ جو سمجھ گئے بزرگ ان کو میں داد دے رہا ہوں، واقعہ نہیں پڑھنا میں نے کیونکہ میری منزل شہزادے تک ہے، لیکن جو جملہ کہہ دیا ہے وہ جملے کی حد تک نہ رہ جائے اس لیے کہہ رہا ہوں، کیونکہ میری حدود ویسے بھی قرآن و فرمان کے درمیان میں ہوتی ہیں۔ جب بھی ذکر کرو حجت کے لیے قرآن و فرمان بیچ میں رکھو۔ میں نے کیا جملہ کہا، کیا بات ہے؟ حسین وہ ہے جو دعا سے پہلے عطا کرنا جانتا ہے۔ آپ کا
واقعہ سنا ہے، اسی واقعے میں سے ایک جملہ دلیل بنا کے کہہ رہا ہوں، تیسری بار جملہ دہرا رہا ہوں، خطابت کے اصول کے خلاف جا کے۔ حسین وہ ہے جو دعا سے پہلے عطا کرنا جانتا ہے، جسے یقین نہ ہو وہ راہب کے واقعے کو دیکھ لے، راہب نے بیٹے حسین سے نہیں رسول سے مانگے تھے، عطا حسین۔ ہائے 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 ہائے، آپ جیو ہاتھ نہیں کشکول ہیں۔ سلامت رہیں، بیٹے مانگے رسول سے تھے، عطا حسین نے کیے ہیں، بیٹے مانگے محمد سے تھے، دیے حسین نے ہیں۔ اور کاش اس واقعے میں چھپے راز کو دنیا جان سکتی۔ میں نے پھر کہا مجھے یہ واقعہ نہیں پڑھنا، مجھے جانا ہے حسین کے اس لگتے جگر کی طرف۔ یقین مانو حسین کا یہ علی اکبر اتنا حسین ہے، ایک جملے کے لیے صرف ہاتھ جوڑ کے ماتمی بیٹھے ہو، عزادار بیٹھے ہو، حسین والے بیٹھے ہو۔ میں نے کبھی بھی زمانہ جانتا ہے، برس ہاں برس ہو گئے، ہزار ہاں مجلسیں نیٹ پہ پڑی ہوئی ہیں، کوئی دیکھ کے بتا دے زیدی نے کسی ایک مجلس میں کبھی کہا ہو۔ میری عادت ہی نہیں، میں کبھی بھی مجلس میں بات کرتے ہوئے یہ لفظ نہیں کہتا میرے شیعہ بھائیوں، میرے سنی بھائیوں، نہ، میں عادی ہی نہیں ہوں اس بات کا۔ کیوں؟ میرا یقین ہے جو حسین کی پوری پہ آ گیا وہ شیعہ سنی نہیں ہے، حسینی ہے۔ ہائے 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 ہائے، آپ جیو، آپ سلامت رہو، بات پہنچ گئی، میرا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ وہ شیعہ سنی بعد میں ہوگا، وہ حسینی ہے۔ جب بھی حسین سننے مجلس میں آؤ نا، اپنی شیعت، اپنی سنیت دروازے پہ رکھ کے آیا کرو، حسین سنا کرو، جاتے ہوئے سنے ہوئے حسین سے شیعت اور سنیت ملا لو، جس کی مل جائے وہ لے جائے، جس کی رہ جائے وہ چھوڑ جائے۔ اوئے ہوئے ہوئے، جو حسین سے نہ ملے آپ آباد رہیں، میں نوکر قبلہ، میں نوکر آپ کا، آپ مالک آپ کی بالوں کی سفیدیوں پر رحم کریں۔ شیعہ سنی والا معاملہ ہی نہیں ہے، جو حسین کا ہے وہ اللہ کا ہے، جو حسین کا نہیں ہے وہ پھر کسی کا نہیں ہے۔ زمانے میں حسین اور اللہ کے معاملے کو نہیں سمجھا، راہب آیا تھا نا، آج میں پھر کہہ رہا ہوں واقعہ نہیں پڑھنا، اس میں چھپا ایک راز، ایک جملہ ہے، بس وہ بتانے کے لیے شاید 2 جملوں کی زحمت دوں گا، کل ملا کے 3 ہو گئے، 3 شہادتوں کی طرح یہ پڑھ کر مجھے شہزادے تک آنا ہے، لیکن یہ بنیاد ہے۔ تمام چہرے میری طرف ہیں، نظریں میری طرف ہیں، میں سمجھ گیا، اپنے قلب اور فکر بھی میری جانب کر دو۔ اگر یہ بات پہنچ گئی آج کے بعد حسین سے دعا مانگتے ہوئے، تیری آمین بعد میں ہوگی، دعا قبول پہلے۔ چھوٹی بات نہیں کہہ رہا، غازی بادشاہ کے علم کے پھریرے سے چلنے والی ہوا کا صدقہ، راہب آیا نا بیٹا لینے، کون ہے راہب؟ عیسائی ہے، اچھا کچھ یہودی کہتے ہیں لیکن عیسائی ہے، اچھا عیسائی ہے تو اس سے کہو عیسیٰ کے پاس جائے۔ ہائے 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 ہائے، آپ یقیناً بیدار ہیں، آپ کے لیے یہ لفظ کہنا کہ بیدار ہو کے سنیے گا یہ میرے نزدیک گستاخی ہو۔ عیسیٰ کے پاس کیوں نہیں گیا؟ محمد مولا کے پاس کیوں آیا؟ میں صرف یہ بتاؤں گا یہ واقعہ کس دن کا ہے، آپ جواب سمجھ جائیں گے، لیکن اس کے لیے کس عطا سے گزر کر میں اس نہج پہ آیا ہوں یہ مالک جانتے ہیں، اور میں بے نیازی نہ کرنا۔ عیسائی ہو کر محمد مولا سے بیٹے لینے آیا، کیوں؟ یہ واقعہ ہے مباہلے کے ٹھیک اگلے دن کا۔ پوری تاریخ بند کر دی ہے جبلا، حجرے کی سرگوشی نہیں، منبر کا ڈنکا ہے، کو کسی سے پوچھو زمانہ میں یہ واقعہ کس دن کا، یہ ہے مباہلے کے ٹھیک اگلے دن کا۔ یہ بڑا خوش سامان باندھتے ہوئے اپنے غلام کے حوالے کر کے کہتا تو سامان سواری پہ رکھ، میں یہ گیا اور یہ آیا، ہنستا مسکراتا رسول کی بزم میں گیا، واپس آیا تو آنکھوں میں آنسو تھے، جیسے ہی باہر نکلا تو حسین کھڑے تھے، حسین نے راستہ روک کے کہا رک جا،
میرے نانا کے دربار کی، لوگ روتے ہوئے آتے ہیں، ہنس کے جاتے ہیں، تو پہلا دیکھا ہے ہنستے ہوئے آیا ہے، رو کے جا رہا ہے، جملہ حسین کا ہے، داد حسین کو دینا تاکہ دعا بھی حسین سے ملے۔ حسین بادشاہ نے راستہ روکے راہب سے کہا کیا مانگ لیا تو نے؟ لوگ تو یہاں سے اللہ لے کے جاتے ہیں۔ آپ جیو، آپ سلامت رہو، یہ ہاتھ نہیں کشکول ہے۔ آپ آباد رہو، میں نوکر ہوں قبلہ، حسینیوں کا نوکر ہوں۔ کیا مانگ لیا جی؟ میں نوکر، میں پھر کہتا ہوں میں بادشاہ کا فرمان ہے، ایسا کیا مانگا تو نے؟ اللہ سے بڑھ کے تو کوئی کچھ نہیں مانگ سکتا۔ یہ وہ دربار ہے جہاں سے لوگ اللہ لے کر جاتے ہیں۔ مجھے ایسے موقع پہ وہ ایک کراچی کے شاعر کا بڑا کمال شعر مجھے پڑھنا نہیں ہے، مصرع یاد آ گیا، لکھ کے قلم توڑ دیا۔ کسی نے پوچھا تھا اس سے کہ حسین کی زیارت کو کربلا میں جاؤ تو بہت کچھ ملتا ہے، حسین کیا دیتا ہے؟ تو یک زبان بے لخت فوری طور پہ اس کے منہ سے نکلا، حسین وہ ہے جو زائر کو تبرک میں خدا دیتا۔ اجیو تم سلامت رہو۔ یہ عقیدہ پروان چڑھانے والی ماں کی جوتیوں کو سلام ہے، جو حسین سے خیرات چاہتے ہو ہاتھ اٹھا کے حیدری۔ آپ سلامت رہو۔ یہیں سے ملا نا جی، میں نوکر۔ حسین کون؟ حسین وہ ہے جو ظاہر کو تبرک میں خدا دیتا۔ تبرک میں خدا، زمانے کو پتہ نہیں ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، دیکھیں گھر کے باہر آپ نے وصول کر لیا تو ایک جملے کے لیے رک رہا ہوں۔ گھر کے باہر ایک تختی لگی ہوتی جسے کہتے ہیں نیم پلیٹ، ہے نا جی، تختی لگی ہوتی، کس کے نام کی ہوتی ہے؟ شاباش، زندہ باد، حسین مالک آپ کو حسین عطا کرے، اس سے بڑی دعا ہی نہیں ہے میرے پاس۔ کس کی تختی ہوتی ہے؟ اور جو پیچھے میرے بھائی بیٹھے، گھر کے باہر سامنے ماتھے پر بڑی سی آویزاں تختی کس کی ہوگی؟ جو گھر کے اندر ہوگا، جو گھر کا مالک ہوگا اسی کی۔ زمانے کو حاجت تو بڑی ہے اللہ تلاش کرنے کی، اگر ایڈریس صحیح نہیں پتا تو پھر آج موسیٰ زیدی یہاں ایڈریس بتا کے جا رہا ہے۔ ابھی بھی کوئی اگر بے نیازی سے کام لے تو میں یہی سوچوں گا یا تو غلام مصطفیٰ صاحب کی برادری کا ہے کہ منہ دیکھے آ گیا، ورنہ یہ دیکھنے آیا زیدی کر کیا رہا ہے، ورنہ ہو حسین والا۔ اور اس جملے پہ خاموش رہے، میری سمجھ میں نہیں آتا، لوگوں کو خدا ڈھونڈنا ہے نا، ایڈریس صحیح نہیں پتا، لو میں بتاتا ہوں، اللہ ڈھونڈنا ہے، کعبے نہ جانا، ورنہ مکے سے مدینے تک، نجف سے قازمین تک، سامرا سے کربلا تک، زیدی ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہے، کعبے سے لے کر سبز گنبد تک اور علی کے سنہری گنبد تک، ہر جگہ دیکھ، کہیں تجھے اللہ لکھا نہیں ملے گا، فقط حسین کا روزہ ہے، گنبد پہ لکھا ہے اللہ۔ آپ جیو، آپ سلامت رہو، آپ آباد رہو، پریشان نہیں ہونا۔ زیدی کبھی بیچ میں ہاتھ چھوڑ کے جانے کا عادی نہیں ہے۔ حسین کا روزہ ہے، جنہوں نے صرف اس لیے داد دے دی کہ زیدی صاحب زور بڑا لگا رہے ہیں، چلو کوئی بات نہیں، بڑی معذرت سے ہاتھ جوڑ کے یہ مجلس کے بعد باہر جا کے ذرا موبائل کھول کے گوگل سے پوچھ لینا، لکھنا گوگل سے، کوئی اچھے کام بھی کر لینا، لکھنا حسین، روزہ حسین، تصویر آئے گی تو دیکھ لینا، حسین کے گنبد کے اوپر لکھا ہے اللہ۔ میرا سوال کیا تھا، گھر پہ تختی کس کے نام کی ہوگی؟ ہائے ہائے، وہ تو نہیں رہ گئی نا بات، جو گھر کا مالک ہے، جس کا گھر ہے، اور روزہ حسین کا ہے، حرم اللہ کا ہے۔ میں بہت کچھ کہہ گیا، میں اسے ایک جملے میں اشرا پڑھ گیا ہوں، آپ سلامت رہو۔ روزہ حسین کا ہے، حرم اللہ کا ہے،
اللہ اسی لیے کہتا ہے میں اپنے حرم میں دعا قبول نہ کروں تو مجھے خود سے شرم آتی ہے۔ زیارت ناہیہ میں امام زمانہ نے سلام کیا ہے، میرا سلام ہو اس حسین پر جس کے گنبد کے نیچے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میں تسلسل میں پڑھ رہا ہوں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب وہ جملہ جس کے لیے اتنی محنت کی ہے، آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے مالک حسین کے سامنے سر تسلیم خم، پیشانیاں تھرو اقدس، سجدہ عبدیت میں رکھ کر بادشاہ کے حضور انہی کا عطا کردہ یہ جملہ مولا کو پیش کر کے اگر کوئی کسر رہ گئی تو اصلاح کا طالب ہو کے تمہاری نظر زیدی کر رہا ہے۔ یہ حدیث تو سنی ہوگی نا، اگر چاہتے ہو کہ دعا قبول ہو، بات جہاں سے چلی اسی نقطے پہ، اگر چاہتے ہو دعا قبول ہو تو اپنی دعا کے ساتھ اول اور آخر صلوات شامل کر دے۔ سنی ہے نا حدیث سب نے، ہے نا، کہ دعا کرنی کوئی بھی پہلے درود پڑھو، دعا کرو، پھر درود پڑھو۔ رسول اللہ نے کہا، اللہ کہتا ہے مجھے شرم آئے گی اس بات سے، کیونکہ درود تو وہ ہے جو اللہ پڑھ رہا ہے، درود تو ہے قبول ہی قبول۔ اللہ کہتا ہے مجھے اس بات سے شرم آئے گی کہ دعا کے پہلے اور آخری حصے کو قبول کر کے بیچ والے حصے کو چھوڑ دوں، اس لیے دعا کی قبولیت کی سند ہے صلوات۔ اب ایک حدیث حسین کی سن لو۔ حسین بادشاہ نے مکے سے کربلا کی جانب نکلتے ہوئے خطبہ دیا تھا، اس خطبے کا کمال جملہ ہے، مولا حسین نے کہا تم میرے علی اکبر کو ابھی جانتے ہی نہیں ہو، جیسے تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں قبولیت صلوات ہے، یہ اکبر حسین پر ویسے صلوات بن کے نازے۔ ہوئے 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 اللہ اکبر، آپ سلامت رہو۔ ویسے ہی حسین پڑھتا پڑھتا دیکھو میں فوراً بادشاہ شہزادے علی اکبر پہ آ گیا، کیونکہ میرے بھائی نے بڑے مان سے کہا تھا عنوان ہے آج کی مجلس کا علی اکبر۔ اب مجھے نہیں پتا کتنے لوگوں نے اس کے ساتھ انصاف کیا یا نہیں، مجھے حکم تھا میں اپنے حصے کی نوکری کر رہا ہوں۔ شہزادے پہ فضائل ویسے ہی بہت کم پڑھے جاتے ہیں، مصائب کا حصہ ہوتا ہے نا زیادہ۔ ہاں میں ہاتھ جوڑ کے یہ کہہ سکتا ہوں زیادہ سے زیادہ کم وقت میں رہتے ہوئے سب سے بڑی نوکری جو میرے حصے کی ہے مصائب کی سب سے بڑی نوکری، میں وہ نوکری چھوڑتا ہوں۔ میرے بعد میرے بھائی جو پڑھے وہ میرے حصے کے بھی مصائب پڑھیں گے۔ میں آپ کو آج علی اکبر کے فضائل سنانا چاہتا ہوں، جو 2-4 منٹ وہاں سے بھی بچیں گے نا میں اپنے وقت میں وہی، کیونکہ حسین میں نے کہا تھا میں اس لیے پڑھ رہا ہوں جیسے قرآن پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، ایسے ہی میں اکبر پڑھنے سے پہلے حسین کا ذکر کر رہا ہوں، کیونکہ اکبر پڑھنے کے لیے قوت حسین دیتا ہے۔ بڑی توجہ رکھنا، کون ہے یہ علی اکبر؟ کون ہے یہ ذات ذی شان؟ بادشاہ کی آغوش اطہر میں آئے، ایک نظر دیکھا، حسین کو کتنا پیار ہے اکبر سے یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے ایک جملہ بھی کہا تو مجھے پتا ہے آپ کی آنکھوں کی روش دوسری جانب چلی جائے گی۔ کتنا پیار ہے حسین کو اکبر سے، انسان مل بھی جائیں تب بھی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اب سوچ کتنا پیار ہے حسین کو بہن سے، ایک بار کا اکبر مجھے دے دے، ہمیشہ کے لیے دے، ہمیشہ کے لیے دے دیا۔ اور اب وہ جملہ سنو جو مجھے صرف حسین ہی نہیں مخدومہ کی بارگاہ میں بھی سجدے کی صورت میں پیش کرنا ہے۔ سجدے بچوں کو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، چھوٹے بچے آغوش اطہر میں مائیں چھوٹے بچوں کو لوریاں سناتی ہے نا، سناتی ہے نا۔ آپ نے شہزادے کی لوری کئی بار سنی ہوگی، مصائب میں سنی ہوگی۔ آج میں نے کہا نا، میں نے پہلے سے اس لیے آپ کو آمادہ کیا کہ آج علی اکبر کے فضائل سنو، پھر حسین سے مانگنا۔ اور یہاں رک کے میں ایک بات کہہ دوں، حسین بادشاہ نے وعدہ کیا ہے اور جملے اتنے سخت ہیں وہ جو حسین بادشاہ نے کہہ دیے ہیں اپنے لیے ہی، کہ میں اس کے باوجود کہ حسین بادشاہ نے کیے کہے ہمارے لیے، میں وہ جملے زبان پہ لا ہی نہیں سکتا، میں جملوں کو بدل کے کہہ رہا ہوں۔ امانتاً
اس لیے میں علمی خیانت بھی نہیں کر رہا، بتا رہا ہوں، جملے بدل رہا ہوں۔ حسین نے بہت بڑا جملہ کہہ دیا دعا کے مد میں۔ حسین نے کہا جو دعا تمہاری ساری زندگی میں کبھی قبول نہ ہوئی ہو، میں حسین تم سے وعدہ کرتا ہوں علی اکبر کو یاد کر کے مجھ سے دعا کرو، اگر قبول نہ کی تو روز محشر حسین تیرا قرض دار ہوگا۔ حسین تیرا قرض، اتنا بڑا حسین، اور عطا کیا ہے۔ اب جملہ سن، میری خاص طور پہ اپنی ماں و بہنوں کی نظر کر رہا ہوں، مالک ان کے پردوں کی محافظت فرمائے۔ غازی بادشاہ لوریاں سناتی ہیں نا ماں بہن، آج فضائل میں ایک جملہ لوری کا سنو۔ مخدومہ فاتح شام، پاک بی بی شریعت الحسین، وہ بی بی جو اللہ کی زینت علی پر زینت بن کے نازل ہوئی ہے۔ وہ بی بی جس کو اپنی دستار علی بادشاہ سر سے اتار کے دیتا تھا، بیٹا ایک بار اپنے سر پہ رکھ کے اسے برکت والا کر دے۔ وہ بیٹی کہ جس پہ رسول مان کرے، جس پہ علی مان کرے، وہ مخدومہ جو فاتح شام ہے، وہ پاک بی بی حسین کو کتنا پیار ہے کہ اکبر ایک بار مانگنے پہ دے دیا۔ تیرے مولا سجاد سے کسی نے کہا تھا کہ آپ کی پاک پھوپھی ماں کی شجاعت پر کوئی جملہ عطا کرنا، میں زبان کاٹ کے اپنے ہاتھ سے رکھ دیتا اگر معصوم کا جملہ نہ ہوتا کہ گستاخی نہ ہو، لیکن معصوم نے کہا اس لیے اب فضائل مخدومہ میں سن لینا، جس نے اکبر کو پالا ہے کتنی بڑی شجاع ہے۔ مولا سجاد سے کسی نے کہا مخدومہ کی شجاعت کیا تھی؟ بادشاہ نے مسند کی ٹیک چھوڑی ہے، چہرے کا تغیر بدلا، کہا اب تجھے کیا بتاؤں میری پھوپھی کتنی بڑی شجاع ہے۔ کہا وہ شام جسے میرا دادا علی ذوالفقار کے ساتھ فتح نہیں کر سکا، میری پھوپھی نے بنا ذوالفقار کے فتح۔ فاتح شام، فاتح شام، یہ لقب انسان کا دیا ہوا نہیں ہے۔ میں تسلسل میں آ رہا ہوں، حسین پر دو جملے، اب مخدومہ پر دو جملے۔ اکبر بھی اکبر پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا جب تک ان پر نہ پڑھ لیا جائے۔ بس اسی ادب سے یہی تقاضا، آپ کو آپ کی مرضی کا دیا، بس جو میرے مولا کی مرضی ہے اس کو دو جملے۔ بہت کم وقت باقی رہ گیا میرے حصے کا، اور یقیناً مجھے وقت کے معاملے میں بالکل بھی غاصب نہیں بننا۔ مخدومہ نے لوری دی ہے علی اکبر آغوش میں۔ اسم کیا ہے بادشاہ کا؟ نام کیا ہے؟ علی ہے نا۔ حسین بادشاہ نے کہا کہ میرے کتنے ہی بیٹے ہوتے میں سب کا نام بابا کے نام پہ رکھتا، کتنی بیٹیاں ہوتی میں سب کا اسم مبارک بات اماں کے نام پہ رکھتا۔ تو مولا سجاد بھی علی، یہ بھی علی، پھر علی، علی۔ تو اب یہ علی آغوش اطرت میں ہے، آغوش عصمت میں ہے۔ نام کیا ہے؟ نام کیا ہے؟ سب بولنا اس لوری میں، بس یہی ایک کمال راز ہے جملے میں۔ نام کیا ہے؟ علی۔ اور بادشاہ خود شبیہ کس کی ہیں؟ شاباش، مولا محمد کی۔ ایسا ہی ہے نا، چہرہ مولا محمد کا، نام مولا علی کا۔ یاد کیا کرتے ہو شہزادے کو کہتے ہیں؟ اکبر، نام علی، دیکھیں تو یاد کرتے ہو، بس اب جملہ وصول کر لینا ہاتھ جوڑ کے۔ میں تمہاری آنکھوں سے تمہارے قلب کا حال دیکھ رہا ہوں، لیکن یہ جملہ شہزادے پہ لے لینا، اس کے بعد تم جانو تمہاری معرفت جانے اور اگلا جہان۔ مخدومہ لوری دیتے ہوئے حسین کے علی کو کہتی ہیں مجھے بتا تو صحیح تجھے کیا کہوں، اسم میں تو علی ہے، دیکھوں تو محمد ہے، ساتھ میں اکبر ہے، آخر تجھے کہوں تو کیا کہوں، تجھے علی کہوں تو ٹھیک ہے، تجھے محمد کہوں تو لازم ہے، تجھے اکبر کہوں تو جائز ہے، کہوں تجھے تو آخر کیا کہوں، کیا کہوں۔ آپ نے کبھی
سنا ہوگا شہزادہ حسین ہے نا، حسن. اور ایک اور بات سنی ہوگی، آج اس راز سے پردہ ہٹا کے بس آپ سے اجازت ہے، بڑی توجہ، کہ شہزادے کے لیے مولا حسین نے کہا تھا شہزادے آپ جب بھی مدینے کی گلیوں میں نکل جاتے ہو اتنا حسن ہے، لوگ دیکھنے کے لیے رک جاتے ہیں، رش لگ جاتا ہے نا، ہے نا. تو شہزادے نقاب کر کے جایا کرو. مجھے اتنا بتاؤ، ہم شکل پیمبر ہے نا، ہم شکل محمد. میں نے کہا میں آپ کے چہروں سے، آپ کی آنکھوں سے آپ کے قلب کا حال پڑھ رہا ہوں. آپ میرے کہنے پر ہاتھ جوڑ کے جس طرح ضبط کا دامن تھام کر یہ سن رہے ہیں، میں آپ کو دعائیں دے رہا ہوں، بس اس منزل کو طے کر لینا. سنا نا بادشاہ نے کہا تھا نقاب کر کے جائے مدینے کی گلیوں. مجھے انصاف سے بتاؤ یہ مدینہ وہی نہیں ہے جس نے پہلے محمد مولا کو دیکھا ہے؟ شاباش جابا. آپ حسن علی اکبر کے جس حصار میں ہو رہو وہیں، لیکن تھوڑا سا میری آواز کو اپنی سماعتوں تک آنے دینا. یہ مدینہ وہی نہیں ہے جہاں لوگوں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، مولا محمد کو دیکھا ہے. تو مجھے کوئی روایت تو بتاؤ کہ کہیں لکھا ہو مولا محمد کو دیکھنے کے لیے مدینے کی گلیوں میں رش لگ گیا. نہیں تو یہ اب کیوں ہے کہ علی اکبر کو دیکھنے کے لیے جیسے ہی شہزادے آتے تھے بازار بند ہو گئے، گلیوں میں رش لگ گیا؟ وجہ کیا؟ آپ تک آدھی بات پہنچی ہے. صرف ہم شکل پیمبر ہی نہیں تھے، ہم شکل پیمبر بھی تھے، ہم شکل علی المرتضیٰ بھی تھے. یہ وہ ذات ہے جن کے اندر محمد و علی یکجا ہو کے آ گئے تھے. معجزہ یہ تھا، لوگ پتہ ہے کیوں رکتے تھے؟ سامنے سے دیکھتے تھے لگتا ہے محمد آ رہے ہیں، پہلو بدل کے دیکھتے تھے لگتا ہے علی آ رہے ہیں. یہ معجزہ، آپ سلامت رہو، یہ معجزہ دیکھ کر لوگ رک جاتے تھے کہ ادھر سے دیکھ رہے ہیں تو محمد آئے، ادھر سے دیکھ رہے ہیں تو علی ہے، علی ہے. شہزادہ علی اکبر، بس آخری منزل. اور کربلا تک میں آ گیا. ایک جملہ فضائل کا اور بس ایک جملے سے زیادہ نہیں، اور میری نوکری تمام، وقت جو مجھے دیا گیا وہ بھی کامل ہو گیا. بس آ جاؤ یہ کربلا کا. شہزادے آ گئے. مدینے سے قافلہ چلا تو کہاں گیا؟ ڈائریکٹ کربلا تو نہیں آیا نا، مدینے سے کہاں گئے؟ مکہ. شاباش. اور مکہ سے پھر قافلہ چلا تھا. اب جب یہ قافلہ مکہ سے چلا نا تو منزل بمنزل سفر کرتا ہوا آگے بڑھا. کربلا سے ابھی 2 منزلیں پیچھے تھا یہ قافلہ. بس اسی ایک روایت کے اندر سب کچھ ہے. اور اجازت، بات ختم. اور اسی روایت میں ہی جس کا ذکر ہے، میں اپنی زبانی شہزادے کی تعریف نہیں کر رہا، بس ہو گئی جو ہو گئی. جس کا ذکر ہے اس کی زبانی چند جملے ہیں وہ اب تک پہنچا. یقین مانیے ارادہ نہیں تھا. یہ پڑھتے پڑھتے یہ واقعہ ایک دم ذہن میں آیا، گویا حسین نے خود چاہا ہے کہ یہ آپ تک پہنچ جائے. بس اسے سن لینا. کربلا میں جتنے لڑنے کے لیے آئے وہ سب روزے الست طے ہو گیا تھا کون کون. بکھرے ہوئے پھول تھے. حسین جب چلے ہیں ان بکھرے ہوئے پھولوں کو اکٹھا کر کے گلدستہ بناتے رہے. وہی گلدستہ لے کر حسین کربلا آئے ہیں، اور تبھی سے اسی گلدستے کی وجہ سے کربلا گلستان توحید بنی ہوئی ہے. ایسی خوشبو ہے جو اس کی توحید کو ثابت کر رہی. 2 منزلیں پیچھے حسین بادشاہ چلتا ہوا قافلہ ہے. اگلی منزل کا پڑاؤ کچھ فاصلے پر ہے. چلتے ہوئے قافلے میں حسین بادشاہ نے اپنے راہبار کو تھوڑا آہستہ کیا. قافلہ ذرا سا آگے بڑھا، حسین کا راہبار چند قدم پیچھے رہا. حسین نے آواز دے کے کہا علی اکبر. بادشاہ نے آواز دی. شہزادے اپنے عقاب پر بیٹھے بیٹھے پلٹ کے آئے، سلام کر کے بابا کو کہتے حکم. کہا علی اکبر. انگشت سے بالکل اشارہ کر کے کہا علی اکبر وہ دور صحرا میں دیکھو، تمہیں وہ ٹیلا نظر آ رہا ہے؟ کہا جی میرا بادشاہ، جی میرا مولا، جی بابا آ رہا ہے. کہا اس ٹیلے کے
پیچھے جاؤ گے تو تمہیں ایک خیمہ نظر آئے گا، ایک خیمہ نظر آئے گا، بس جاؤ اور جا کر اس خیمے میں موجود لوگوں سے کہنا کہ تمہیں ان کے سردار سے ملنا ہے، نام ہے عبداللہ، بہت توجہ، ان کے سردار سے ملنا ہے، نام ہے عبداللہ کا۔ جی میرا بابا اور کوئی حکم؟ کہاں؟ جب عبداللہ آ جائے تو اس سے کہنا تمہیں حسین بلا رہے ہیں۔ اب جو حسین سے ملنے کے منتظر، وقت کامل ہو گیا، میرا بھائی بھی آ گیا، یہ واقعہ سن لو، اسی میں سب کچھ بند ہے۔ عبداللہ سے جا کے ملو اور کہو عبداللہ، جی بسم اللہ، سلامت آباد، زبان و بیان کی تاثیر عطا فرمائے۔ جا کے عبداللہ سے ملنا اور کہنا عبداللہ تمہیں، ہاں بس یہ میں یہی دیکھنا چاہوں، جب توجہ ہوگی تب اگلا جملہ کہوں گا۔ علی اکبر جاؤ، اس ٹیلے کے دوسری طرف ایک خیمہ ہے، میں نے پہلے ہی کہا تھا، میں نے اپنے حصے کے مصائب بھی اپنے بعد میں آنے والے بھائی کے حوالے کر دیے، آپ کے آنے سے پہلے ہی میں یہ کہہ چکا ہوں، اور وہ ان کے حصے میں لکھے گئے۔ یہ 2-3 منٹ زیادہ پڑھیں اپنے وقت سے، وہ میرے حصے کی نوکری ہوگی۔ میں وقت بچانے کے لیے اور آپ تک میرے بھائی کی غلام مصطفیٰ کی حسرت کہ علی اکبر پر پڑھنا ہے، صرف وہ پہنچانے کے لیے میں یہ محنت کر رہا ہوں۔ علی اکبر ٹیلے کے پرے جا، خیمہ نظر آئے گا، خیمے والوں سے مل، کہنا تمہارے سردار سے ملنا ہے، نام ہے عبداللہ، سردار ملنے آئے گا، کہنا حسین بلا رہا ہے۔ علی اکبر نے نہ کیوں کہا، نہ کیسے کہا، نہ کس لیے کہا، علی اکبر پلٹ کے چلے تو حسین نے کہا اکبر جانتے ہو وہ ہیں کون؟ کہا حسین آپ بابا بہتر جانتے ہیں، کہا وہ صحرائی قذاف ہیں، صحرا میں ڈاکے ڈالتے ہیں، ان کے سردار کو حسین نے بلایا ہے، ان کے سردار کو، جو صحرا میں قافلے آتے ہیں نا، ان قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، ان کا سردار تھا عبداللہ، تلوار بڑی خوب چلاتا تھا، کمال برق رفتاری سے تلوار چلاتا تھا، اتنی تیز تلوار چلاتا، توجہ بہت راز دے کے جا رہا ہوں آج تمہیں، اتنی تیزی سے، اور یہ واقعہ سنا نہیں ہوگا تم نے، یہ میں کہہ رہا ہوں اس لیے توجہ رکھنا، اتنی تیزی سے تلوار چلاتا تھا کہ اکثر اس کی چلتی ہوئی تلوار میں تلوار نظر نہیں آتی تھی، بس چلتی بجلی نظر آتی تھی، اتنی تیزی سے تلوار چلاتا تھا کہ گویا محسوس ہوتا تھا کوئی بجلی جیسی چیز گزر گئی ہے، تلوار نکل جاتی تھی، بدن بعد میں کٹتا تھا، اتنی تیز تلوار چلاتا تھا۔ اور اس کا ایک جملہ سن لو، اس جملے کے لیے محنت کر کے کہہ رہا ہوں، جب بھی اس کو تلوار چلانے کا موقع ملتا تھا نا، تو تلوار چلانے کے بعد اپنی تلوار کو ایسے آسمان کی طرف بلند کر کے اپنے ساتھیوں سے کہتا تھا دیکھنا، کام کیا تھا؟ لوٹ لیا کرتے تھے۔ حسین بلا کس کو رہا ہے؟ نہیں سمجھا زمانہ، ابھی اس منزل کو طے کرنا، لوٹ لیا کرتے تھے ظاہری طور پر نا، تو تلوار کو ایسے آسمان کی طرف اٹھا کے کہتا تھا دیکھا ابھی ان کو لوٹ لیا ہے، دیکھنا تم ایک دن میں اسی تلوار سے جنت بھی لوٹ لوں گا۔ اس کے ساتھی ہمیشہ کہتے تھے دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا، مال مویشی لوٹ کر جنت کو بھی اسی مال مویشی کی طرح سمجھ رہا ہے کہ اپنی تلوار سے جنت لوٹ لے گا، لیکن سردار تھا کوئی کچھ کہتا نہیں۔ علی اکبر خاموش، حسین کے اس راز کو حسین ہی جانتا ہے، حسین سے مانگنے کے لیے کبھی اپنے گریبان میں نہ جھانکنا۔ میں کچھ پیغام دے کے جا رہا ہوں، میں رہوں نہ رہوں، میں کل کا آج، آج کا ابھی چلا جاؤں، اگر میری بات زندہ ہے تو میں زندہ، اگر بات مر گئی تو میں مرنے سے پہلے مر گیا۔ بات جو کہہ رہا ہوں وہ ذہن میں رکھنا، زندگی میں نہیں نسلوں میں کام آئے گی۔ تم نے کسی سے مانگنا ہو تمہاری مرضی، ذات دیکھو، اوقات دیکھو، نیکیاں دیکھو، اپنی اعمال دیکھو، اللہ سے مانگنا ہو تب بھی اپنا منہ دیکھ لینا، حسین سے مانگنا ہو نا کبھی گریبان میں نہ جھانکنا،
حسین سے مانگنا ہو کبھی اپنی ذات اور اوقات کی طرف نہ دیکھنا، حسین سے مانگنا ہو کبھی اپنے اعمال اور ایمان کی طرف نہ دیکھنا۔ کیوں؟ حسین کی مرضی ہے وہ ایک لمحے میں یزیدی لشکر کے کمانڈر کو حر علیہ السلام کر دے۔ ہوئے 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 ہوئے، آپ سلامت رہو، یہ حسین کی حسین جانے، آپ نے نہیں، حسین کی مرضی ہے کس کو کب کہاں سے بلا لیتا ہے۔ 60,000 خط لکھے تھے کوفے سے سب نے حسین کو بلانے کے لیے، اور حسین نے کربلا آ کے اسے خط لکھا جس نے حسین کو نہیں لکھا، حبیب حسین بلا رہا ہے آجا۔ حسین کی حسین جان، محرم کی آمد ہے ایک بار پھر، اس سے پہلے یہی پیغام آپ کو دے کے اجازت، جا کے کہہ، بھیجا کسے؟ بیٹے کو، علی اکبر۔ علی اکبر حسین کا علی محمد کی سواری عقاب پر محمد بن کے بیٹھا، آنے والوں کو لگتا ہے ایک رخ سے محمد آ رہے ہیں، دوسرے سے دیکھ کے لگتا ہے علی آ رہے ہیں۔ اکبر جب پہنچے ہیں نا وہاں تو مخاطب کر کے کہا، تم میں عبداللہ کون ہے؟ بس آخری جملہ ہے یہ علی اکبر کی ان سے ملاقات، ان کی زبانی جو جملہ تھا بس وہ کہہ کے اجازت، آپ میں عبداللہ کون ہے؟ ان سب نے دیکھا اور خاموش، بالکل ایسے ہی جیسے تم خاموش۔ بے شک میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ یہی توجہ اور ادب مجھے چاہیے تھا اکبر پڑھنے کے لیے، کہ تم میں عبداللہ کون؟ سب خاموش۔ اب تم سے مخاطب کچھ پوچھ رہا ہوں، بتاؤ نا تم میں عبداللہ کون ہے؟ بے ساختہ ان میں سے ایک شخص نے جیسے کسی کو سوتے ہوئے یکلخت بیدار کرو تو جھٹکے سے اٹھتا نہیں ہے، اس طرح جھرجھری کھا کر جھٹکے سے اپنی آنکھوں کو جھپکتے ہوئے کہا، نوجوان ٹھہر جا، پہلے ہمیں اپنے حسن کے حصار سے تو نکلنے دے، پہلے رک تو جا، ہمیں پہلے یہ یقین تو کرنے دے کہ ہم کوئی ایسا حسین دیکھ رہے ہیں، ہمیں پہلے یہ تو مان لینے دے کہ کوئی ظاہری طور پہ انسان نظر آ کر بھی اتنا خوبصورت ہو سکتا ہے۔ حسین نے ایسے ہی نہیں بھیجا، جہاں بھیجا ہے کمال سمجھنا ذرا، کہ ہمیں دیکھنے تو دے، پہلے ہم دیکھ تو لیں، کہ اگر دیکھ لیا ہے تو میری بات کا جواب دو۔ اب اکبر کو دیکھ لیا تھا تو سوچو عقلیں کہاں چلی گئی ہوں گی، اور اکبر کو دیکھ کر بھی با ادب رہے تو نتیجہ کیا؟ کہ تم میں عبداللہ کون ہے؟ سب نے بے ساختہ نظریں جھکا کے کہا، ہم سبھی عبداللہ ہیں۔ علی اکبر مسکرائے، پتہ نہیں آپ سمجھے یا نہیں سمجھے، اکبر مسکرائے، کہا میں سمجھ گیا جو تم کہنا چاہ رہے ہو، یقیناً تم سبھی اللہ کے بندے ہو، لیکن میں تمہارے سردار عبداللہ کا پوچھ رہا ہوں۔ کہا ہاں وہ اندر خیمے میں ہے، کہا مجھے ملنا ہے اس سے، کہا جیسا آپ کہیں، آپ تشریف لے جائیں گے یا انہیں بلائیں؟ آنے والا ایسا ہو جو تعارف نہ بھی کرائے تو سردار نظر آئے۔ آپ سلامت رہو، آپ تشریف لے جائیں گے، بس اس جملوں پہ اختتام ہے، مجھے آگے پڑھنا ہی نہیں ہے، آپ کی اور میرے بھائی کی تسلی کے لیے بڑی توجہ۔ کہا آپ جائیں گے یا انہیں؟ کہا انہیں بلاؤ۔ بے ساختہ اندر کی طرف دوڑنے لگے تو ایک دم احساس ہوا کہ جا کے کہیں گے کیا کہ کون آیا، تو پلٹ کے ایک شخص نے کہا آپ کون؟ کہا میں علی۔ آخری منٹ گھڑی دیکھنا اور آخری منٹ شروع ہو گیا، اس میں ختم۔ کہا آپ کون؟ کہا میں علی۔ جیسے ہی کہا نا علی تو وہ پلٹ کے کھڑا تھا، اس نے کہا علی، ایک قدم پیچھے ہٹ کے کہتا ہے علی کون؟ کہا ابن الحسین۔ دوسرا قدم پیچھے لیا، کہا حسین کون؟ کہا ابن العلی، میں علی ہوں، حسین کا بیٹا جو علی کا بیٹا ہے۔ اب یہ پلٹا، اس نے رخ کیا خیمے کی طرف، تیزی سے دوڑتا ہوا اس نے پردہ ہٹایا، خیمے
خیمے کے اندر گیا تو اب خیمے کے اندر سردار بیٹھا عبداللہ جسے حسین نے بلایا، اور عالم کیا، تھوڑی دیر پہلے ایک قافلے کو لوٹ کے اس نے تلوار چلائی تھی، تلوار کے کند ہونے کا اندیشہ تھا تو ایک پتھر پر سن پہ رکھ کے تلوار کی دھار لگا رہا تھا، کیونکہ دلہن کی طرح تلوار کو عزیز رکھتا تھا، ہر وقت دھار لگا کے رکھتا تھا کہ جانے کب وہ موقع آ جائے جب مجھے اس کی نوک پہ جنت رکھ کے لوٹنی پڑے، تو ویسے ہی تلوار کو دھار لگا رہا تھا۔ عالم کیا تھا، اب کچھ خطابت ہے سننے کی اور یہ آخری منظر ہے دیکھنے کا، میری جانب دیکھنا، لطف لینا چاہتے ہو تو میں کوشش کروں گا کتاب کی سطر تمہیں دکھا سکوں۔ منظر کیا ہے، اپنے تخت پہ بیٹھا ہے، جوتی اتاری ہوئی ہے، جوتیاں نیچے ہیں، تخت پہ بیٹھا ہے، ایسے جیسے پاؤں موڑ کے بیٹھا جاتا ہے عموماً کھانے کے لیے، جیسے میرا بھائی بیٹھا ہے ایسے دونوں پاؤں موڑ کر تخت پہ بیٹھا ہے۔ اس کی گود میں وہ پتھر ہے سل، جس کے اوپر رکھ کر تلوار تیز کی جاتی ہے۔ الٹے ہاتھ سے اس کو تھاما ہے، سیدھے ہاتھ سے اس نے اپنی تلوار کو پکڑا ہے اور تیز کر رہا ہے، دھار لگا رہا ہے۔ اب آگے دیکھنا بھی ہے اور سننا بھی ہے اگر لطف لوگے۔ اگر مجھے وضاحت کرنی پڑی تو میں یہی کہوں گا، آدھے گھنٹے سے کوشش کر رہا تھا، زیدی ناکام ہو گیا، لیکن آپ کی داد سے لے کر آپ کی آنکھوں میں بسی ہوئی اس تحسین تک یہ مجھے یقین دے رہے ہیں کہ آپ ذہنی نہیں قلبی اور فکری اعتبار سے بھی یہی تھے، تو جملہ ضائع نہ کرنا۔ انداز ہی ایسا ہے، وہ انداز آپ سے خود اپنی داد لے لے گا۔ اس ہاتھ میں سل ہے، اس ہاتھ میں تلوار ہے، دھار لگا رہا ہے، ایک ایسے اور پھر ایسے، ایسے پھر ایسے، اتنی توجہ سے دھار لگا رہا ہے کہ نظریں تلوار اور اس کی دھار پہ ہیں۔ پردہ ہٹا، اس کی نظریں تلوار سے نہیں ہٹی۔ بندہ اندر آیا، اس کی نظریں تلوار سے نہیں ہٹی۔ اس نے آ کے سلام کیا، اس نے جواب دیا، نظریں تلوار سے نہیں ہٹی۔ اس نے کہا پیغام لے کے آیا ہوں، اس نے سنا لیکن تلوار سے نظریں نہیں ہٹی۔ جب عبداللہ نے کہا نا ہاں بول پیغام کیا ہے، اب اس شخص نے ایک جملہ کہا، میں نہیں جانتا وہ کون ہے، لیکن میں یہی کہوں گا مجھے مل، خدا کی قسم، علی اکبر کی عزت کی قسم، تیری جوتیاں چوم چوم کے سر پہ رکھو۔ کمال جملہ کہا۔ جیسے ہی عبداللہ دھار لگا رہا تھا نا، اس نے کہا بتا پیغام کیا ہے۔ اس آنے والے نے کہا سردار ہمیں پتہ نہیں ہے کون، لیکن باہر حسن کا کعبہ آیا ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، آپ سلامت رہو، حید علی۔ کب عبداللہ سردار باہر، آپ آباد رہو، وقت کوئی نہیں، اسی جملے پہ ختم۔ باہر حسن کا کعبہ آیا ہے، یہ سن لیا، لیکن پھر بھی عبداللہ کی نظریں تلوار پہ ہیں۔ کہا ہاں ایسا کوئی حسین آیا جسے تو حسن کا کعبہ کہہ رہا ہے؟ اب دیکھنا توجہ سے، ابھی بھی نظریں تلوار پہ ہیں اور مسلسل چل رہی ہے۔ کہا ہے کون؟ ایسے تلوار آ رہی تھی اور ایسے جا رہی تھی۔ کہا ہے کون؟ جیسے اس نے کہا نا علی، ہاتھ جہاں تھا وہیں رک گئے۔ آپ جیو، آپ سلامت رہو۔ میں نے کہا تھا منظر دیکھو گے، میرے مولا نے دکھا۔ جیسے ہی کہا نا علی، ہاتھ جہاں تھا وہیں رکا۔ نظریں دھیرے دھیرے اٹھنا شروع ہوئی، نظروں نے تلوار کا دامن چھوڑا، آنے والے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا علی کون؟ کہا ابن الحسین۔ ہاتھ سے سل کو دور پھینکا، کہا حسین کون؟ کہا ابن العلی۔ اسی ہاتھ سے تلوار کے قبضے پہ ہاتھ رکھی، پاؤں کے ٹھوکر سے تلوار کے میان کو ٹھوکر مار کے دور پھینکا، اور تلوار اٹھا کے بنا چوٹی کے یہ کہتا دوڑا، میں نہ کہتا تھا ایک دن تلوار سے جنت لوٹوں گا، آؤ دیکھو میں جنت لوٹنے جا رہا۔ آپ جیو، بولو بولو سقیلال کرنا۔ تشریف رکھیں۔ اب آپ کے سامنے حقیقی ولایت علی جناب علامہ سید حسنین مہدی آف لاہور، ان کے فوراً بعد علی جعفر حیدری آف بنی کتار، ان کے فوراً بعد علی حسن نقوی، اور ان کے فوراً بعد مرزا حمد اللہ ربانی، اور حرف آخر پہ سید عمران حسین شاہ
خطاب فرمائیں گے اور وہی 72 تابوت کی برآمدگی کروائیں گے. بآواز بلند صلوات.